وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بہت شور اور ہنگامہ تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے. ٹرمپ بھی آ گیا مگر ان کا کچھ نہیں بن سکا. اگر امریکہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا بھی تو اس کی تعمیل ہم پر لازم نہیں. سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاستوں کے تعلقات اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ مفاد کے خلاف بات بھی لازمی تسلیم کی جائے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کو مذاکرات کی آڑ میں کچھ اور حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت کسی طاقت کی مدد کے طلبگار نہیں ہیں. بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے کے بعد جیل سے باہر آئیں گے. بیرسٹر گوہر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل کی ہے نہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا جس پر ڈاکہ ڈالا گیا. اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے نام دوسرا کھلا خط سامنے آ گیا. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے قائم کی گئی. عدلیہ پر قبضے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی. سچ کی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا کا اطلاق کیا گیا. پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی. ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. انہوں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے کھلا خط لکھا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام اور ملکی معیشت کی تباہی ہے. فوج میری ہے اور ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی کا یوم سیاہ. سوابی میں جلسے کی تیاریاں مکمل، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری. سوابی پولیس لائنز میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس. الیمین، اسد قیصر، شبلی فراز، شیخ وقاص شریک. ملتان میں پی ٹی آئی کی ریلی. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی سمیت 10 سے زیادہ کارکن گرفتار. مظفر آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی آزادی چوک میں احتجاج کی کوشش. 16 کارکن گرفتار، متعدد فرار ہو گئے. پولیس نے اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مینڈیٹ چوری ہونے پر یوم سیاہ منا رہے ہیں. پارلیمنٹ اور سڑکوں پر احتجاج جاری رہے گا. بانی پی ٹی آئی سمیت تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. اسد قیصر نے کہا ہے کہ آج کے دن عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا. آئین نے عوام کو جو حق دیا ہے اس حق کو سبوتاج کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انتشار والے پاکستان کے دشمن ہیں. قوم 9 مئی کو ان کے کرتوت دیکھ چکی ہے. ہمیں چور کہنے والوں کی اپنی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی ہے. ملک دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کی کسی یوم سیاہ فساد اور احتجاج میں دلچسپی نہیں ہے. لاہور کے ہر حلقے کا جائزہ لے کر بتائیں آج کتنے لوگ نکلے ہیں. ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں نکلتے، سب ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں. 26 نومبر اور 9 مئی میں ملوث حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے ڈرتی ہے. جوڈیشل کمیشن سے تمام مجرم کیفر کردار کو پہنچیں گے. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی مذمت. کہا کہ پنجاب میں چوری اور سینہ زوری والا معاملہ چل رہا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دھاندلی کا شور مچانے والوں نے اپنے 4 سال میں کچھ نہیں کیا. عوام پروپیگنڈے پر نہیں کارکردگی پر ووٹ دیتے ہیں. ایک اناڑی نے ملک کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان لوگوں کا رونا دھونا جاری رہے گا. نون لیگ عوام کی خدمت کرتی رہے گی. سندھ میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا احتجاج. متنازع پیکا ایکٹ، دریائے سندھ سے مجوزہ کینال نکالنے، الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نواب شاہ، سانگھڑ، دادو، تھرپارکر، مہڑ اور دیگر شہروں میں مظاہرے. ہرنائی میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک تحفظ آئین نے ریلی نکالی. پرتگال کے شہر لسبن میں پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات کی ادائیگی.
پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی شرکت، پرنس کریم آغا خان کی تدفین کل مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ ڈیزرٹ سفاری ٹرین کراچی سے میرپور خاص پہنچ گئی۔ کمشنر فیصل عقیلی، ڈی آئی جی اور میئر نے استقبال کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین میں 130 لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ٹرین آج شام آخری سٹاپ ماروی اسٹیشن پہنچے گی۔ وفاقی حکومت کا چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ سے پاک فوج اور رینجرز تعیناتی کے لیے منظوری حاصل کر لی گئی۔ فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 اور رینجرز کی تعیناتی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ہوگی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک جاری رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورہ چین مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ دورے کے دوران صدر مملکت نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کی۔ چینی شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ پاکستان موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں آئی ایم ایف کی بڑی شرائط پوری کرنے میں کامیاب۔ وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر صرف 164 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ قرضوں پر سود کی مد میں 5141 ارب روپے اور 2313 ارب روپے بجٹ خسارہ ہوا۔ چاروں صوبوں نے 750 ارب ہدف کے مقابلے میں 776 ارب سرپلس بجٹ دیا اور 376 ارب ریونیو ہدف کے مقابلے میں 442 ارب ٹیکس جمع کیا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس پر عمل درآمد سے ریونیو میں مزید اضافہ متوقع۔ 6 ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں 384 ارب شارٹ فال کا سامنا۔ 6009 ارب ہدف کے مقابلے 5624 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ تاجر دوست اسکیم کے تحت 23.4 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ غزہ جنگ بندی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھٹر نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم آئین کے بنیادی حقوق اور آزادی اظہار کے منافی ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور اس کی تعمیر نو کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کریں گے۔ روسی صدر پوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، شمالی کوریا سے تعلقات قائم کریں گے۔ اگر میں شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج پھر قیدیوں کے تبادلے کا دن۔ حماس آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ غزہ سٹی میں رہائی کی تیاریاں مکمل۔ حماس کے سینکڑوں فائٹرز اور ہزاروں فلسطینی غزہ میں جمع۔ اسرائیل کی جانب سے آج 183 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا امکان۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کریم خان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد اقتصادی اور سفری پابندیوں کا شکار ہونے والے پہلے عہدیدار ہوں گے۔ مغربی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ برٹش پاکستانی کریم خان کا نام ابھی عوامی سطح پر جاری نہیں کیا گیا، تاہم صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا ان پر اثر پڑے گا۔ پابندی کے شکار افراد کے امریکہ میں اثاثے منجمد کیے جائیں گے۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ آئی سی سی نے امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے اہلکاروں کا دفاع کرے گا۔ امریکی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یو ایس ایڈ کو مکمل ختم کرنے سے روک دیا۔ جج کارل نکولس نے 2200 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجے جانے پر عارضی پابندی لگا دی۔ جج کا ایجنسی کے تقریباً تمام اوورسیز ملازمین کو 30 روز میں واپس بلانے کے خلاف حکم۔ یونین نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ ٹرمپ نے اقدام کے لیے کانگریس سے اجازت نہیں لی، اس لیے ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ کرپشن اور دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہوئے ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججوں کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرری روکنے اور 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ خط میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج 15ویں نمبر پر تھا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے اہل کیسے ہو گیا؟ آئینی ترمیم کیس کی آئندہ سماعت سے قبل ہی نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جلد بازی میں اجلاس بلایا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کیس کے فیصلے تک نئے ججز کی تعیناتی کا عمل روکا جائے۔ آئینی ترمیم کیس زیر سماعت ہے۔ ترمیم سے فائدہ اٹھانے والے ججز کی آنے سے عوامی اعتماد متاثر ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس اسی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ سن رہا ہے۔ کیس فوری طور پر فل کورٹ میں مقرر ہونا چاہیے۔ عوام کو موجودہ حالات میں کیس فوری طور پر فل کورٹ میں مقرر ہونا چاہیے اور کورٹ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ کیس کا ایجنڈا اور مفاد کے لیے عدالت کی تذلیل کی جا رہی ہے اور عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ خط میں کہا ہے کہ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کے بعد تینوں ججز نے حلف نہیں اٹھایا جو ضروری تھا۔ حلف کے بغیر وہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ڈیوٹی شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ان ججز کو حلف کے بغیر جوڈیشل اور انتظامی کام کے لحاظ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں کہا جا سکتا۔ اور قذافی اسٹیڈیم میں سہ فریقی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری، 4 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنا لی۔